بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام حقائق، میں ہوں آپ کے ساتھ فائزہ شیرازی۔ جب 26ویں ترمیم بقول مولانا صاحب کے اس بات سے مشروط تھی، ان کے ووٹ اس بات سے مشروط تھے کہ وہ 26ویں ترمیم کو ووٹ کریں گے اور ان کے مدارس رجسٹریشن بل کو پاس کیا جائے گا، ان کی قانون سازی اس پہ کی جائے گی، جو اب حکومت کی جانب سے یا صدر صاحب کی جانب سے الیگیشن لگ رہے ہیں، کیا وہ اس وقت جب وعدے وعید کیے جا رہے تھے اس وقت وہ الیگیشن یاد نہیں تھے؟ ابھی بھی مولانا صاحب اس بات پہ ہیں کہ ان کی بات جو ہے، ان کا جو بل ہے اس کو ایز اٹ از ایکسیپٹ کیا جائے، ورنہ پھر مشکلات ہو سکتی ہیں۔ اس سب پہ بات کریں گے پروگرام کے پہلے حصے میں۔ ناظرین، پروگرام کے دوسرے حصے میں بات کریں گے، آج اسمبلی کے اندر اجلاس تھا، اہم اجلاس تھا، اس میں مذاکرات کی باز گشت بہت سنی گئی۔ ناظرین چلے برف کسی سائڈ سے پگھلی، ایٹ لیسٹ پگھلنا تو شروع ہوئی۔ آپ کو بتائیں کہ ہمیں جوائن کیا ہے علامہ حافظ جالندھری صاحب ہیں، سیکریٹری جنرل وفاق المدارس پاکستان۔ بہت شکریہ علامہ صاحب آپ کا ہمیں پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے۔ غلام عباس حرل صاحب ہیں، سینئر انالسٹ ہیں، بہت شکریہ حرل صاحب آپ کا ہمیں جوائن کرنے کے لیے۔ اسٹوڈیو میں ہمیں جوائن کیا ہے نعمان کیسر صاحب ہیں، سینئر انالسٹ ہیں، بہت شکریہ نعمان صاحب آپ کا بھی ہمیں جوائن کرنے کے لیے۔ نعمان صاحب، یہ جو 18ویں ترمیم کا بھی بیچ میں ذکر کیا جا رہا ہے، اگر 18ویں ترمیم کے بعد دیکھیں تو ہماری نیشنل اسمبلی اور سینٹ کی جو کمپیٹنس ہے، جو لیجسلیشن کے حوالے سے ہے، وہ ڈیوالو ہے۔ اب یہ جو قانون اور گزٹ نوٹیفیکیشن کے درمیان میں آ کے یہ بل پھنس گیا، اس کا کیا ہوگا سر؟ جی فائزہ، پہلے میں ایک بڑی اہم چیز میں ادھر بیان کرنا چاہوں گا قانون کے لحاظ سے، وہ یہ ہے کہ جو ہماری مقننہ ہے، جس کو انگریزی میں لیجسلیچر کہا جاتا ہے، یہ صرف سینٹ اور قومی اسمبلی پہ مشتمل نہیں ہے، بلکہ جو صدر پاکستان ہے وہ ایک اہم حصہ ہیں اس لیجسلیچر کا۔ سو اگر کوئی بل سینٹ اور قومی اسمبلی سے پاس ہوتا ہے تو جب تک اس پہ صدر پاکستان اسینٹ نہیں دے دیتے یا ڈیمڈ اسینٹ نہیں ہو جاتی، تب تک وہ بل نہیں بنتا۔ یہ بڑی امپورٹنٹ۔ ایک اور پوائنٹ بھی مجھے بتا دیں، یہ بھی گورنمنٹ کی جانب سے میں نے سنا اطلاع تھی کہ اگر صدر صاحب اس پہ ایگری نہیں ہوتے ہیں تو ان کے پاس دوسرے ادر آپشنز بھی ہیں، وہ ادر آپشنز قانونی کون سے؟ دیکھیں، یہ جو آرٹیکل 75 کا ذکر کیا جاتا ہے نا، وہ یہی کہتا ہے کہ سینٹ اور قومی اسمبلی کے بعد جب یہ بل صدر پاکستان کے پاس بھیجا جائے گا تو انہوں نے 10 دنوں کے اندر اس پہ اسینٹ دینی ہے، اور اگر وہ دے دیتے ہیں تو اٹ ول بیکم اے لا۔ اگر وہ نہیں دیتے تو پھر جوائنٹ سیشن پارلیمنٹ کا کال کیا جائے گا، جو سننے میں آیا تھا کہ آج کال ہونا ہے لیکن غالباً کال نہیں ہوا۔ وہ جوائنٹ سیشن کے سامنے دوبارہ کویشچن رکھا جائے گا، اس صورت میں جب انہوں نے آبجیکشنز کے ساتھ واپس بھیج دیا ہے، اور اگر یہ جوائنٹ سیشن دوبارہ اپروو کر دیتا ہے اس کو، تو پھر اس کے بعد 10 دنوں کے اندر صدر کے پاس صرف ایک ہی آپشن ہے کہ ہی ہیز ٹو گیو دا اسینٹ، آٹومیٹک ڈیمڈ اسینٹ ہو جائے گی۔ تو یہ نوٹیفیکیشن کا میری دانش میں جو پروسیس ہے وہ اس کے بعد سٹارٹ ہوگا۔ تو یہ ابھی لیجسلیشن بنی نہیں ہے، نوٹیفیکیشن تب آئے گی جب صدر صاحب تو اعتراض لگا کے واپس بھیج چکے ہیں نا، جی وہ اب جوائنٹ کہا سیشن جا رہا ہے کہ اب وہ لا بن گیا ہے۔ نہیں، میری اس میں گزارش یہ ہے کہ جب تک جوائنٹ سیشن کے سامنے نہیں رکھا جائے گا، جوائنٹ سیشن کے بعد دوبارہ صدر پاکستان کو نہیں بھیجا جائے گا، تو 10 دنوں کے اندر یا وہ اپروول دیں گے یا ڈیمڈ اسینٹ ہوگی، تب تک وہ لا نہیں بنتا۔ ناظرین، نعمان صاحب سے جانتے ہیں، نعمان صاحب یہ جو ایشو اس وقت بن گیا ہے، جو ایکچوئل ڈسپیوٹ کی اگر ہم بات کر لیں تو آپ کے خیال میں یہ ایکچوئل ڈسپیوٹ ہے کیا، اور اس ایشو کو سارٹ آؤٹ کیسے کیا جا سکتا ہے؟ جی فائزہ، میں تھوڑا سا پس منظر مختصراً بیان کروں گا تاکہ ہمیں جو اصل میں ڈسپیوٹ ہے وہ سامنے نظر آئے۔ اصل میں سوسائٹیز رجسٹریشن ایکٹ 1860، اس کے تحت مدرسہ کی رجسٹریشن یہ پہلے سے ہوا کرتی تھی، کافی عرصے سے یہ جاری تھی، اور اس کے تحت جو متعلقہ ڈی سی ہے جو کہ لوکل گورنمنٹ کا نمائندہ ہوتا ہے، وہ لوکل لیول پہ ہر مدرسے کی رجسٹریشن کیا کرتا تھا۔ اس کے بعد واقعہ ہوتا ہے آپ کا 9/11 کا، پھر یہ اے پی ایس کا واقعہ آتا ہے 2014 میں، آپ کا نیشنل ایکشن پلان بنتا ہے، پھر 2018 سے 22 تک آپ پہ فیٹف کی گرے لسٹ میں آپ آتے ہیں۔ ان سب چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے 2019 میں جو مدرسہ ہیں ان کو آپ ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز کا درجہ دیتے ہیں اور ان کو منسٹری آف ایجوکیشن کے انڈر کر دیتے ہیں، اور ایک ڈائریکٹر جنرل آف ریلیجس ایجوکیشن بنا دیتے ہیں۔ سو وہ جو ابھی ذکر کیا گیا کہ اب وہ ذرا گورنمنٹ کی جو ایک منسٹری ہے وہ ان کو ریگولیٹ کرے گی۔ میں اس بات سے متفق نہیں ہوں کہ وہ یہ کہہ دینا کہ وہ پبلک ادارے بن جائیں گے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ کے بورڈز ہیں وہ پرائیویٹ اداروں کو ریگولیٹ کرتے ہیں، نیچے پرائیویٹ ادارے موجود ہیں، اسی طرح ٹیکنیکل ادارے موجود ہیں، ان کا اگر آپ پنجاب اسکل ڈیولپمنٹ اتھارٹی پنجاب میں ایگزسٹ کرتی ہے تو ان کو ریگولیٹ کرتی ہے۔ جب یہ 26ویں امینڈمنٹ والا سارا معاملہ ہوا، اس وقت ظاہر ہے مولانا صاحب کے ووٹ چاہیے تھے، ان سے جو دو بنیادی انہوں نے کمٹمنٹ لی گورنمنٹ سے، ایک تو یہ تھا کہ ملک سے سود کا خاتمہ کیا جائے گا، اور دوسری جو مجھے سر دست ذہن میں آتی ہے وہ یہی رجسٹریشن کی حد تک ہے
کہ دوبارہ وہی سسٹم جو پہلے ہوا کرتا تھا سوسائٹی رجسٹریشن ایکٹ والا, جس میں ڈی سی لیول پہ ہوا کرتا تھا, آپ اب اس کو فیڈرل لیول پہ لے کے چلے گئے ہیں. اب آپ فیڈرلی اس کو کنٹرول کر رہے ہیں. تو اب وہ یہ چاہ رہے ہیں بیسیکلی, اور اب دونوں ہاؤسز نے ایز پر دا کمٹمنٹ اس بل کو پاس بھی کر دیا ہے, وہ بیسیکلی اٹ از بیسیکلی اے ریورژن بیک ٹو دا سسٹم دیٹ واز پریویلنٹ بفور 2019. سو یہ ہے ساری کی ساری ڈیل. سو مجھے لگتا ہے کہ جو سود والا معاملہ ہے وہ بھی آرٹیکل 38F میں ڈالا, جو کہ آئین کا وہ حصہ ہے جو انفورسبل نہیں ہے. ٹھیک ہے. سو مجھے لگتا ہے وہ تو اسٹریٹ اوے جب اس کو امینڈمنٹ کا حصہ بنایا گیا تو ادھر ہی دھوکہ دے دیا گیا تھا ان سے, اور یہ دوسرے معاملے میں لگتا ہے کہ اب دیر کر کے تھوڑا سا اس میں دھوکہ دیا جا رہا ہے. حالانکہ یہ کمٹمنٹ تھی, کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جو کمٹمنٹ ہوئی تھی اس کو فلفل نہیں کیا جائے گا, اور مولانا فضل الرحمان صاحب یا JUIFA کے ساتھ دھوکہ کیا جا رہا ہے, یا آگے بھی دھوکہ ہی ہوگا اگر کوئی اس پہ بات چلتی ہے. دیکھیں اس کی بیسس ہی ہے, بیسس ہی جس چیز کی ٹھیک نہ ہو. 38F کی میں نے بات کی ہے, وہ تو قانون کے آئین کے ایسے حصے میں جو کہ انفورسبل نہیں ہے, پرنسپل آف پالیسی کہتے ہیں. اور جو یہ بات کر رہے ہیں اس میں یہ آپ کا تبدیلی آئی فیٹف کی وجہ سے تھی. 2018 سے 22 میں آپ گرے لسٹ کے اندر تھے, 2019 میں ابھی تبدیلی لے کے آئے ہیں. ٹھیک ہے. سو اگر فیٹف کی وجہ سے اور اس کی وجہ سے آپ گرے لسٹ سے نکلے ہیں, اس چیز کو دوبارہ بدلیں گے تو آپ کے خیال میں فیٹف والے خاموشی سے بیٹھ کے آپ کو دیکھتے رہیں گے. اور کیا یہ ساری چیزیں مولانا کی جو لیگل ٹیم ہیڈڈ بائی سینیٹر کمران مرتضیٰ, کیا یہ ان لوگوں کو علم نہیں تھا, یا علم تھا تو انہوں نے ان کے نوٹس بھی بات کیوں نہیں لائی؟ یہ پھر مذاکرات جو کھیلا جا رہا ہے, یعنی کہ یہ دائروں کا جو سفر کھیلا جا رہا ہے, یہ دائرہ ہی کھیلا جائے گا یا کسی نہج پہ بھی پہنچیں گے؟ دیکھیں فائزہ, اس میں بڑی اہم چیز ہم نے ذہن میں رکھنی ہے کہ جب بھی پولیٹیکل ڈائلاگ ہوتا ہے یا کوئی لیگل کیس میں نیگوسیشن ہوتی ہے وکیلوں کے درمیان میں, تو ایک بڑی اہم چیز ہوتی ہے, اسے ہم کہتے ہیں بارگیننگ پوزیشن. جس پارٹی کا پلہ بھاری ہوتا ہے آن دا فیس آف اٹ, وہ اس نیگوسیشن سے جتنا زیادہ ایکسٹریکٹ کر سکتی ہے. تو لہٰذا پارٹیاں کوشش کرتی ہیں کہ ٹیبل میں بیٹھنے سے پہلے اپنی بارگیننگ پوزیشن دوسری سے بلند کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ دوسری پارٹی سے فائدے لیے جا سکیں. ابھی کس کی بارگیننگ دیکھیں میں وہی عرض کر رہا ہوں, یہ جو 24, 25, 26 نومبر کا واقعہ ہوا ہے, اور اس سے پہلے بھی جو ایک کوشش کی گئی اسلام آباد آنے کی یا احتجاج کرنے کی مختلف طریقوں سے, اور اس کے بعد جو ایک قتل و غارت کا معاملہ ہوا ہے ڈی چوک میں, جو کہ حکومت تو ڈینائی کرتی ہے لیکن PTI کہتی ہے کہ ٹھیک ٹھاک تعداد میں قتل و غارت ہوا. ٹھیک ہے, تو اس سے PTI کو مورل گراؤنڈ ضرور ملا, لیکن حکومت نے اپنی طرف سے اسٹیبلش کر دیا کہ کوئی بھی اگر اس طرح ڈی چوک میں آئے گا, یا کوئی لوگ بھی اپنی پولیٹیکل ڈیمانڈز بھی لے کے قانون کے مطابق بھی آئیں گے, تو ان کو پر بھی نہیں مارنے دیا جائے گا. اب دوسری طرف اگر گورنمنٹ سے پرمیشن نہ لی گئی تو جی obviously گورنمنٹ ڈی چوک میں کبھی بھی پرمیشن نہیں دے گی. ذرا وہ سمجھتے ہیں کہ ان کا یہ اپنا ایک ڈومین ہے, ایک ایمبٹ ہے. PTI کی دوسری سائڈ پہ جیسا میں نے ذکر کیا کہ مورل گراؤنڈ ہے, عمران خان صاحب کے علم میں ہے کہ لوگ ان کے پیچھے ہیں, اور لیکن اس کے باوجود کیونکہ ان کو اتنا ڈرا دیا گیا ہے وہ سڑکوں پہ آنے سے انکاری ہیں. تو لہٰذا اسی وجہ سے انہوں نے پھر سول نافرمانی کا ایک طریقہ کار اختیار کیا, جس میں لوگوں کو گھروں سے نہ نکلنا پڑے لیکن گھروں میں رہ کے وہ ایک سارا پروسیس کر سکیں. ایک اور بڑا امپورٹنٹ فیکٹر ہے, وہ اب دیکھنے والی بات ہے, اگلے مہینے میں پتہ چلے گا کہ PTI سے اس کو کس حد تک فائدہ ملتا ہے. وہ ہے ٹرمپ کی جو اوتھ سرمنی ہونی ہے 20 جنوری کو. ان کے جو نمائندگان ہیں, ان کا نام میرے بھی ذہن میں نکل گیا, انہوں نے بڑی 2-3 دن پہلے ٹویٹ کی, رچرڈ گرینر, انہوں نے یہ بڑی واشگاف انداز میں کہا, ایلچی ہے نا ان کے, ایلچی نومینیٹڈ, انہوں نے بڑے واشگاف انداز میں کہا ہے کہ جو پاکستان میں پولیٹیکل پروسیکیوشنز کی جا رہی ہیں ان کو ختم ہونا چاہیے. اس سے پہلے وہ یہ کویشچن میرا بھی تھا, میرا کویشچن اس پہ شامل کر لیں. یہ جو انہوں نے ایک ٹویٹ کیا, پہلے تو انہوں نے پولیٹیکل سچویشن کو, بانی PTI کو اور ٹرمپ کو, ان کی پولیٹیکل سچویشن کو تھوڑا سا آپس میں انہوں نے کمپیریزن کیا ٹرمپ جی. اس کے بعد ان کا ایک اور ٹویٹ ہے جو کہ انہوں نے ری ٹویٹ کیا ہے, اس میں یہ ہے کہ ریلیز عمران خان. تو یہ جو ٹویٹ کیے جا رہے ہیں, اور ایلچی ظاہر سی بات ہے ٹرمپ کے بڑی امپورٹنٹ پوزیشن ہے ان کی, اگر وہ یہ ڈیمانڈ کریں تو کل کو کیا گورنمنٹ پہ پریشر آ سکتا ہے؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ٹویٹ شروع ہوئے ہیں, اس سے پہلے زلمے حلیزاد نے بھی جو ان کے امپورٹنٹ ایک ایمبیسڈر رہے ہیں ادھر افغانستان میں بھی, ادروائز بھی پاکستان میں بھی ان کا بڑا رول رہا ہے, انہوں نے بھی ایسی کچھ ٹویٹس کی. تو یہ وہ ساری چیزیں تھیں جس سے ادھر جو مقتدرہ ہے اس پہ پریشر بڑھا, اور اس کو میں سمجھتا ہوں کہ PTI کا آن دا فیس آف اٹ یہ بارگیننگ پوزیشن کو اپ کرتی ہے چیز. ابھی یہ سننے میں آ رہا ہے کہ پاکستان کے ایمبیسڈر جو امریکہ میں ہیں وہ اپنی لابنگ شروع کر چکے ہوئے ہیں, جس طرح PTI والے آلریڈی لابنگ کر رہے ہیں. پاکستانی ایمبیسڈر ادھر اسٹیبلش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر جمہوریت بالکل ٹھیک طریقے سے چل رہی ہے, تھوڑی بہت ہی خرابیاں ہر ڈیموکریسی میں ہوتی ہیں, تو اتنی نہیں ہے کہ اس میں انٹرفیئرنس کی جائے. تو وہ اپنی لابنگ کر رہے ہیں, PTI کے لوگ اپنی لابنگ کر رہے ہیں. تو اس سارے معاملات میں میں سمجھتا ہوں کہ اگلے 1 مہینہ اور 3-4 دن یہ بڑے ہی اہم ہے. اس میں PTI نے بڑی دانشمندی کا مظاہرہ کیا ہے کہ یہ بھانپتے ہوئے کہ ان کے پاس وقت کم ہے, بجائے کہ وہ اس وقت اڑ کے بیٹھ جاتے ہیں کہ بھائی ہم نے صرف وہی ڈیمانڈز ہیں,
ہمارا مینڈیٹ واپس کرو, پولیٹیکل پرزنرز کو باہر نکالو, تب ہم بات کریں گے, یا صرف اسٹیبلشمنٹ سے بات کریں گے جو خان صاحب کی پہلے آیا کرتی تھی. تو یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ انہوں نے اپنے موقف میں لچک پیدا کی اور ایک نیگوسیشن ٹیم بنائی, اور اس سارے حالات و واقعات کو دیکھتے ہوئے اپنی نیگوسیشن جو پوزیشن ہے اس کے مطابق وہ اچھا فیصلہ کرنا چاہیں گے. اس پہ ہونا بھی چاہیے. دیکھیں فائدہ الٹیمیٹ اس میں ملک کا ہے. نعمان صاحب, پرابلم یہ ہے کہ اس وقت دونوں سیاسی جماعتیں چاہ رہی ہیں مذاکرات کرنا, ایک جو تاثر اوور آل گورنمنٹ دینا چاہ رہی ہے تحریک انصاف کے مذاکرات کے پیشکش پہ, وہ ایسا کہ جیسے تحریک انصاف ڈسپریٹ ہو گئی ہے, اس کے پاس کوئی آپشن نہیں بچا اور وہ مذاکرات کرنا چاہ رہی ہے. اور حکومت کی جانب سے جو ایک تاثر آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ حکومت شاید تھوڑا سا بلو آف کر رہی ہے, مطلب اس کو وارم ویلکم کرنا چاہیے. گورنمنٹ پہ بڑی رسپانسبلٹی ہوتی ہے. اپوزیشن پھر بھی اس کے پاس ایک راستہ ہوتا ہے کہ وہ تو ہوتی ہے اپوزیشن ہے, وہ کوئی نہ کوئی اسٹیٹمنٹ دے کے نکل جاتی ہے. ابھی صورتحال میں ایسا لگ رہا ہے کہ جو جیسے کہا جا رہا ہے کہ 24 یا 36 گھنٹوں میں شاید مذاکراتی کمیٹی بن جائے, حکومت کی جانب سے ایسے اطلاعات ہیں, لیکن پرابلم از دس کہ کیا دونوں سائڈ پہ مینڈیٹ ہے مذاکرات کرنے کا یا نہیں ہے؟ دیکھیں یہ بڑا ہی بہت ہی اہم سوال ہے. مینڈیٹ کی جو آپ بات کرتی ہیں, مینڈیٹ تو بیسیکلی سیاستدانوں کو دیتی ہے عوام. اب یہ زبان زد عام ہے, بلکہ ہر شخص کو اس کا علم ہے کہ پاکستان میں مینڈیٹ کس کا ہوتا ہے, کس کو ملتا ہے, اور اس سارے پروسیس میں کون انوالو ہوتا ہے. اس پہ کوئی دوبارہ بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے. سو اب جو بھی نیگوسیشن کرے گا وہ بغیر مینڈیٹ ہی کے کرے گا. ایک وہ جس کو جعلی مینڈیٹ دیا گیا, میں کسی جماعت کا نام لیے بغیر ذکر کروں گا, ایک وہ جس کو مینڈیٹ تو ملا تھا لیکن اس کو مینڈیٹ دیا نہیں گیا. سو دونوں صورتوں میں مینڈیٹ نہیں ہے ان کے پاس. سو یہ آپ بیٹھیں گے آپس میں, بیٹھ کے کیا نیگوسیشن کریں گے؟ کیا نون لیگ یا جو گورنمنٹ ہے وہ یہ ایکسیپٹ کر لے گی کہ یہ جو الیکشن ہے یہ دھاندلی زدہ تھے, ان کو ری اوپن کیا جانا چاہیے, ری الیکشن کرنے چاہیے؟ کیا ان کے لیے قابل قبول ہے؟ گورنمنٹ اپنے پاؤں پہ کلہاڑی کا بھی پاؤں پہ کلہاڑی تو بالکل نہیں مارے گی وہ. اور اس کے علاوہ پھر کس بات پہ نیگوسیشن کرنا چاہ رہی ہو؟ پولیٹیکل پرزنرز کو ریلیز کریں, ٹھیک ہے, ریلیز کرنے میں سب سے پہلے عمران خان کا نام آئے گا. عمران خان باہر آئیں گے تو کیا یہ حکومت کے لیے ٹھیک ہوگا؟ حکومت کی جو رہی صحیح بھی کچھ کبھی تو انہوں نے واپس آنا ہے نا, کبھی تو باہر نکلنا ہے. جی میں وہ عرض کر رہا ہوں. سو حکومت کی جو ساری نیگوسیشن کی بات لگ رہی ہے, مجھے یہ بھی ایک ٹائم سرو کرنے کا, ایک ٹائم ضائع کرنے کا طریقہ کار نظر آتا ہے, کیونکہ جو وہ چیزیں ٹیبل پہ لے کے آنا چاہ رہے ہیں وہ ان کے لیے قابل قبول اس لیے نہیں ہے کہ اگر وہ قبول کریں گے تو اپنے پاؤں پہ کلہاڑی ماریں گے. مجھے ایسا لگتا ہے نعمان صاحب کے لاسٹ 20 سیکنڈز ہے, جیسے تحریک انصاف ٹائم گین کرنا چاہ رہی ہے جب تک ٹرمپ کی اوتھ سیرمنی نہیں ہو جاتی تب تک. دیکھیں ٹرمپ کا ایک فیکٹر ضرور ہے, لیکن میں نہیں سمجھتا کہ پی ٹی آئی کو اپنے سارے پتے ٹرمپ کے پاس ہی پھینک دینے چاہیے. ان کو اپنا وہ ایک پتہ انہوں نے رکھا ہوا ہے, ہو سکتا ہے ان کے پاس سول نافرمانی کا بھی تو پتہ موجود ہے. جی وہ پتہ بھی اویلیبل ہے, عوام والا پتہ وہ آلریڈی ٹرائی کر چکے ہوئے ہیں. تو یہ بالکل ممکن ہے کہ سارے جو تقریباً مہینہ یا 35 دن کا وقت رہ گیا ہے, ہو سکتا ہے کہ پی ٹی آئی اس پروسیس میں کافی آگے نکل چکی ہو, ٹرمپ کی ٹیم کے ساتھ پوری نیگوسیشنز ہو گئی ہیں, زلفی بخاری یا دوسرے لوگ, اور اب صرف یہ انتظار کر رہے ہوں اور اس لیے ڈیلنگ ٹیکٹک استعمال کر رہے ہوں. تو دونوں طرف سے مجھے جو سنسیریٹی ہے نا وہ مجھے نظر نہیں آتی, دونوں جانب سے سنسیریٹی نظر نہیں آتی. بہت شکریہ نعمان کیسر صاحب آپ کا بھی, غلام عباس حلل صاحب آپ کا بھی مجھے پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے. ناظرین آج کے پروگرام سے دیجیے گا اجازت, بشرطِ زندگی آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.